بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعمة بالشكر نحمده وعلائه كما نحمده بلاءه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين تولوا عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم العداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے کینہ اور نفاق دونوں دور ہو جاتے ہیں سب مل کے جاندار شاندار صلوات پڑھی جائے اشراف نے کمال پہ جا رہا ہے اور صلوات بھی کمال کی ہونی چاہیے اشرف محرم الحرام سن 1446 ہجری کے سلسلے مجالس 8ویں تقریر آپ حضرات چیچہ وطنی کے مرکزی امام بارگاہ میں سماعت فرما رہے ہیں بعنوان آیات جلی اور قدرت ولی کامیاب ہے کامران ہے وہ شخص اسی کی توحید مضبوط ہے جس کی ولایت مضبوط ہے اسی کا عقیدہ مضبوط ہے جس کا ولایت پہ بھروسہ مضبوط ہے جس نے ولی کو جتنا اعلیٰ اور عرفہ مانا پروردگار نے اعلان کر دیا وَقَبِّرْهُ تَكْبِيرًا جو اپنے ولی کو میرے ولی کو اپنے ولی کو میرے ولی کو بلند مانے اسی نے اللہ کی توحید کو بلند مانا مسلسل آیتوں کا کاروان آپ کے حوالے کر چکا شاید میں کل پڑھتا لیکن اب قافلہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور شاید میں آیت کل کے لیے روک نہ پاؤں میرا دل چاہ رہا ہے پڑھنے کو جو میرے ساتھ ہے قافلہ جب چل رہا ہوتا تو تمام مسافروں کا خیال رکھنا چاہیے نا تو اگر کوئی تھکا ہوا ہے وہ اتنے تازہ دم ہو جائے جو بیزار ہے وہ تابعدار ہو جائے رضاکار ہو جائے تیار ہو جائے آج قافلہ بڑی تیزی سے سفر کرنے والا ہے ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ پتہ چلے ہر کوئی اس قافلے میں تازہ دم بھی ہے ہم سفر بھی ہے پڑھو آیت باہر والوں پڑھو آیت ادھر والوں پڑھو آیت ہاتھ اٹھاتے رہنا مت جائے ادھر والوں پڑھو آیت ادا خانے کے ساتھ والوں پڑھو آیت فَوَالرَّبِّ فَلَا اُقْسِمُ سورہ معارج 70واں سورہ ہے 40ویں اور 41ویں آیت ہے فَوَالرَّبِّ فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ اِنَّا لَقَادِرُونَ اشرا ختم ہو رہا ہے مجھے قسم ہے تمام مشرقوں کے رب کی تم تو ابھی سے میرا ساتھ چھوڑ رہے ہو نوجوانوں مجھے قسم ہے تمام مشرقوں کے رب
قسم ہے تمام مغربوں کے رب کی۔ اچھا یہ وہی اللہ ہے جو قرآن میں مختلف طریقوں سے مشرق و مغرب کی رب کی قسم کھاتا ہے۔ ایک آیت جلدی سے یاد دلاؤں، بلکہ ایک آیت کا 2-3 آیتیں یاد دلاتا ہوں جو آیتیں سننے کے شوقین ہیں، جسے پسند آتی ہے، جن کے دل منور ہوتے ہیں قرآن کے نور سے، ان کے لیے آیت پڑھ رہا ہوں۔ رب المشارق، پڑھ لینا سورہ مبارکہ بقا، رب المشارق والمغارب۔ توجہ، سورہ، بلکہ پہلے ایک آیت اور پڑھتا ہوں، سورہ مبارکہ الرحمن میں، جہاں اللہ نے ایک ہی بات کو بار بار دہرایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میں اگر چیچا وطنی میں پہلی محرم کی تقریر 8 محرم کو کروں تو مہدی شاہ صاحب کا حق ہے کہ یہ کہیں گے کہ قبلہ کے پاس میٹر ہو گیا ہے، ختم، اپنی بات دہرائے چلے جا رہے ہیں۔ یا دوسری بات یہ کہ میں اپنا جملہ دہراؤں یا سننے والوں کو سمجھ میں نہیں آیا، یا اصل زیدی سمجھا نہیں سکا، چیچا وطنی والوں 2 ہی باتیں ہیں نا، یا میں سمجھا نہیں سکا، سننے والا سمجھ نہیں سکا۔ آپ کی بلند سماعتوں کے بارے میں تو میں یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ آپ سمجھ نہیں سکے، میں سمجھا نہیں سکا۔ اس سورے میں 86 آیتوں کے سورے میں اللہ نے بار بار ایک ہی جملہ کہا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تقریر کا پہلا جملہ چیچا وطنی والوں آ رہا ہے، جملہ ضائع نہ کرنا، یا تو اللہ بے سبب بات دہرا رہا ہے، کہنے والا اللہ ہے، سننے والا رسول ہے، یہ تو سوچا نہیں جا سکتا، کہنے والا سمجھا نہیں پایا، سننے والا سمجھ نہیں پایا، ایک ہی بات کی گنجائش ہے۔ اللہ سورہ رحمان میں بتا رہا ہے کام کی باتوں کو دہرانا چاہیے، تو پھر ہم سے بحث کیوں کرتے ہو؟ منبر سے خیبر کب تک سناؤ گے؟ خندق کب تک سناؤ گے؟ بدر کب تک سناؤ گے؟ جب تک قرآن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ، جب تک قرآن، اچھا نہیں اب ہوا چل پڑی ہے، میں کیا کروں؟ وہ زمانہ ہے کہ علی بھی پڑھو تو پہلے لوگ کے چہرے دیکھنے پڑتے ہیں، ہے نا ایسا؟ میرے سامنے تو سارے کھلے ہوئے ہیں الحمدللہ، والا ان چہروں کو شاداب رکھے، آباد رکھے، ان بزرگوں کا سایہ رہے، یہ جوانوں کی جوانیاں سلامت رہے، فرش بچھانے والے آباد رہے، فرش پہ آنے والے آباد رہے، فرش کی مدد کرنے والے آباد رہے، جو جہاں دام میں درہم سخن حسین کی عزاداری کی مدد کر رہے، مولا ان سب کی توفیقات میں خیر میں اضافہ فرمائے۔ کہاں روکا میں نے آپ کو؟ خیبر پڑھ دی، خندق پڑھ دی، بدر پڑھ دی، کب تک سنیں گے؟ آؤ علماء اہل سنت کی ذمہ داری سے یہ حدیث دکھا دوں گا۔ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں، چوتھے امام کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، مسکرا کے فرمایا نحن نعلم مغازی رسول اللہ لابنانا کما نعلمہم سور القرآن۔ ہم اپنے بچوں کو علی کی خیبر، علی کی خندق، علی کی بدر، علی کی احد، علی کی حنین ویسے ہی یاد کراتے ہیں جیسے قرآن کے سورے یاد کراتے ہیں۔ بھائی فیصلہ کر لو، میں بہت کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں آج، اگر دل نہیں چاہ رہا تو بس کل کا دن رہ گیا ہے، ورنہ محروم ہو جاؤ گے۔ پڑھو، باہر پڑھو، دیوار کے ساتھ والو، مولا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ہم اپنے بچوں کو خیبر، خندق، بدر، احد، حنین ایسے سکھاتے ہیں جیسے قرآن کی سورت ہے، جیسے یاسین، جیسے کوثر، جیسے الحم۔ پھر فیصلہ تو ہو گیا۔ جو آج کے زمانے میں کہہ رہے ہیں خیبر کب تک سنائی جائے گی، خندق کب تک سنائی جائے گی، یہ کیوں نہیں کہتے قل هو اللہ کب تک سنائی جائے گی، الحم کب تک یہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ بھی تو کہو، الحم تو 14 سال سے وہی، 1400 سال سے وہی پڑھ رہا، کسی کو اعتراض نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، فرمان معصوم ہے۔ ہم اپنے بچوں کو خیبر ویسے یاد کراتے ہیں جیسے قرآن کے سور ہے۔ تو جلدی سے یاد لکھو آیت، 2-3 آیتیں پڑھوں گا پھر آیت تک واپس آتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے تمام مشرقوں کی، تمام، عربی میں جمع کا صیغہ آتا ہے 3 پر، اللہ کہہ رہا ہے تمام مغربوں کی۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا اور علی میں مجھے حیرت سے دیکھ رہا ہے تمام مغربوں کی، تمام مشرقی کی۔ یہی سورہ مبارکہ آل عمران میں کہہ رہا ہے مشرق و ہند کی رب کی قسم فورب المشرقین والمغربین، دونوں مشرقوں کے رب کی قسم، دونوں بولو گے تو بات بنے گی، دونوں مشرقوں کے رب کی قسم، دونوں۔ اچھا، کبھی کہا ساری مغربوں کی قسم، کبھی ساری مشرقوں کی قسم، کبھی کہا 2 مشرقوں کی قسم، مجھے آج تفصیل میں جانا ہی نہیں ہے، 2 مغربوں کے رب کی قسم۔ پھر کہا للہ مشرق والمغرب فَأَيْنَمَا تُوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔
ہاں اب آیت پڑھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں وجہ اللہ کا ذکر آ گیا ہے آیت میں، چہرے کھلیں گے یا مرجھا جائیں گے، اللہ کرے سارے کھلنے والے ہوں کوئی جلنے والا نہ ہو۔ اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، جہاں منہ کرو گے وہاں اللہ کا چہرہ پاؤ گے۔ نا 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 ایسے تو آج میں بھی نہیں جانے دوں گا نا، جو پھنس گیا ہے درمیان میں نہ وہ باہر جا سکتا ہے، سن کے تو فضائل جائے گا۔ جہاں منہ کرو گے اللہ کا چہرہ پاؤ گے۔ صفین کا میدان ہے، مالک اشتر علی کے پاس آئے ہیں، ہر بھاگتا ہوا کہہ رہا ہے میرے پیچھے علی آ رہا ہے، 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 میرے پیچھے علی آ رہا ہے۔ مالک کہتا میں دوڑا دوڑا علی کے خیمے پہ آیا، علی در خیمہ پہ کھڑا مسکرا رہا ہے، علی در خیمہ پہ کھڑا مسکرا رہا ہے، علی در خیمہ پہ کھڑا مسکرا رہا ہے۔ مولا کا یہ کیا ماجرا ہے مولا، وہاں بھی آپ یہاں بھی آپ۔ ہنس کے کہا مالک قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا قرآن میں کہاں ہے؟ کہ اللہ کہہ تو کرا ہے جہاں منہ کرو گے وجہ اللہ کو۔ میں ابھی تک تمہید میں ہوں، اس کے لیے چاہتا نہیں ہوں کہ کوئی ضرب چھلک جائے، کوئی ضرب الٹ جائے، کسی مومن کا نقصان ہو جائے۔ جو آیت مجھے پڑھنی ہے یہ ساری آیتیں اسی کے لیے سنا رہا ہوں، سناؤں؟ کبھی کہتا ہے بہت سی مشرقوں کے رب کی قسم، کبھی کہتا ہے بہت سے مغربوں کے رب کی قسم، کبھی کہتا ہے 2 مشرقوں کی قسم، کبھی کہتا ہے 2 مغربوں کی قسم، کبھی کہتا ہے اس کے لیے ہے مشرق و مغرب۔ ایک آیت اور سنو نا، اپنی منزل تک آ گیا۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا، سورہ مزمل ہے، فاتخذوہ وکیلا۔ وہی مشرق کا رب ہے، وہی مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، اور خبردار اللہ کے علاوہ کسی کو وکیل نہ بنانا۔ نا 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 نا، شان رسالت پیشرہ شروع ہو چکا ہے تو آج بھی شان رسالت کی بات تو ہوگی۔ اسد زیدی سے نہیں کہہ رہا کہ کسی کو وکیل نہ بنانا، محمد مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے کسی کو وکیل نہ بنانا۔ اللہ کہہ رہا ہے اور رب المشرق والمغرب، رب المشرق و مغرب کی قسم، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کسی کو بولو کہ تو بات کسی کو۔ مجھے نہیں سمجھ میں آیا چیچا وطنی والوں، جس سے اللہ نے کہا تھا کسی کو وکیل نہ بنانا، اس نے نکاح میں ابو طالب کو وکیل کیوں؟ یہ سوچتے رہنا پھر تم ابھی سارے مل گئے نہیں، ایسے نہیں، نعرہ ایسا لگے گا کم از کم آواز جا کے نجف میں علی کی ڈوڑی میں سجدہ کرے۔ یہ ہوتا ہے نا مولا علی کا نام لینے کا، بس عزادار رہنا، بیدار رہنا، ماتمدار رہنا، رضاکار رہنا اور قافلے کے ساتھ چلتے رہنا۔ کبھی کہتا ہے 1 مشرق 1 مغرب کی رب کی قسم، کبھی کہتا ہے 2 مشرق 2 مغرب کی رب کی قسم، کبھی کہتا ہے بہت سی مشرقوں اور بہت سے مغربوں کی قسم۔ مالک کے چیچا وطنی والے مجھے دیکھ رہے ہیں، کہنا کیا چاہتا ہے 1 کی 2 کی 3 کی، کتنی مشرق و مغربوں کی رب کی قسم۔ موضوع کامل ہونے جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا میرا سارا موضوع ضائع ہو جائے گا، سارا اثر ضائع ہو جائے گا یا آج سارا تمہارے دلوں میں اتر جائے گا۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، قسم ہے بہت مشرقوں کے رب کی، قسم ہے بہت مغربوں کے رب کی۔ مالک کیا؟ انا لقادرون، یقیناً ہم قادر ہیں۔ قسم ہے بھائی، یہ مجاہد گل صاحب آئیں گوجرے سے مجلس سننے اور جا کے بتائیں گے چیچا وطنی والے نعرہ ٹھیک نہیں لگاتے اب۔
سارے مل کے ہاں بس جو اللہ کی ہم کو سمجھتے ہیں، ہاں دو چار بندے ہیں شاید میرے پاس جو خدا کی ہم کو سمجھتے ہیں۔ ہاں میں تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا۔ قسم ہے فلا اقسم برب، نہ قسم کھاتا اللہ مگر کھا رہا ہے۔ اب کیا میں نے صحیح ترجمہ، نہ قسم کھاتا اللہ مگر کھا رہا ہے۔ بہت سے مشرقوں کے رب کی، بہت سے مشرقوں کے رب کی، بہت سے مغربوں کے رب کی، ہم قادر ہیں۔ اچھا بھائی میں چلا گیا علماء زمانہ کے پاس، شیعہ سنی جو کتاب میں نے نہ اٹھا کے مفسرین سے پوچھنا بھائی اللہ ہم کیوں کہتا ہے، تو بتا جو انہوں نے لکھا وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جیسے بادشاہ اپنے آپ کو بڑائی میں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، اہل زبان بھی کہتے ہیں نا بھائی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو بڑائی میں اچھائی میں بولنے کا طریقہ ہے۔ تو اللہ بھی ایسے ہی کرتا ہے، سبحان اللہ، جو دنیا کی بادشاہت کا معیار ہے کہ اللہ کا بھی وہی معیار ہے۔ آؤ میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں چیچا وطنی کی سرزمین پہ 9-10 اگر بات نہ کر سکو تو مہدی شاہ سے نمبر لے کے فون کر لینا، اگر میں نے غلط کہا ہو تو میں برسر ممبر آ کر چیچا وطنی پہ جس دن میں جس تاریخ میں کہو گے میں معذرت کر کے جاؤں گا، ورنہ آؤ اور آیت مانو۔ تم کہہ رہے ہو ہم کہتا ہے بڑائی میں، تو پورے قرآن میں دکھا کہیں اللہ نے کہا ہم اللہ ہیں، دکھاؤ نا، تھک گئے ہو؟ دکھاؤ پورے قرآن میں۔ اس نے کہا یہ ملے گا ہم قادر ہیں، یہ ملے گا ہم یہ کر سکتے ہیں۔ آیت پڑھ کے بتاؤں، اِذْ قُلْنَا لِلنَّارِ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جب ہم نے آگ سے کہا، جب علی والو ادھر والو جو یوں کر کے شکر کے بیٹھے ہو بھائی، جس کا امام علی ہو سینہ پھیلا کے بیٹھا کرے، ہاں کائنات میں جسے ملا ہی نہیں، تو یہ خانے والے میرے ساتھ، دیوار والے میرے ساتھ، دروازے والے، دیوار والے، ساؤنڈ والے میرے ساتھ، ہر ایک اگر میرے ساتھ ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں ہاتھ کنگن کو عرضی کیا جسے آیت یاد ہو ابھی پڑھ کے بتائے کہیں اللہ نے کہا ہم اللہ ہیں، ہم معبود ہیں، یہ کہا ہے ہم قادر ہیں۔ پتہ چلا الوہیت میں کوئی شریک نہیں، قدرت میں کوئی، قدرت میں کوئی اس کا نمائندہ، قدرت میں، ہاں میرے لفظ ویسے ہی یاد رکھنا جیسے میں نے کہا ہے، میرے جانے کے بعد فتویٰ نہ لگا دینا کہ کہا ہے قدرت میں ہے، قدرت میں کوئی اس کا نمائندہ ہے، اور کون ہے یہ تو سن رہے ہو 8 دن سے، جیسے اللہ قادر ہے ویسے اس کا۔ اب جلدی 2-3 آیتیں یاد دلاؤں تاکہ میرے سننے والوں، میرے روزانہ کے مانو سامعین تو میرے ساتھ پہنچ گئے ہیں، لیکن آیتوں کو وہ توق فٹ کرنا ہے منکر علی کے گلے میں، تڑپ تم جائے سکے نکل نہ سکے۔ پڑھو آیت، علماء کی بڑی پسندیدہ آیت ہے، وَاعْلَمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَلِلَّهِ الْخُمُسُ، میں آیت خمس پڑھ رہا ہوں بھائی، جو تمہیں مال غنیمت ملے اس کا 5واں حصہ فَلِلَّهِ الْخُمُسُ، اللہ کا، وَلِرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، اللہ کا، اس کے رسول کا، ذی القربہ کا، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یتیم کا، مسکین کا، مسافر کا۔ پہلے حصے کو زمانے میں صحیح امام کہا، دوسرے کو زمانے سادات کہا، مجھے اس وقت اس سے بحث ہی نہیں ہے۔ جیسے یہ آیت آئی لوگ نبی کے پاس آئے گا سرکار اللہ کو حصہ کیسے پہنچایا جائے، اللہ کرے میرے سامنے سب رسول کے چاہنے والے ہو، اللہ کو حصہ کیسے پہنچایا جائے۔ ختمی مرتبت نے میرے رسول نے میری کروڑوں جانے قربان، مسکرا کے کہا اس کا حصہ بھی مجھے دیا کرو، جو خدا کا حصہ لیتا ہو وہ محمد کیا ہے، ہاں اس کا حصہ مجھے دیا کرو، محبوب ہے نا بھئی۔ آپ کو مجھے محبت تھی حسین سے، میں نے کہا بھئی آپ مجھے بھی دیتے ہیں حسین کو، ایک ہی بات ہے، اللہ یہی کہہ رہا ہے میرا حصہ ہے، یہاں دے دو، ایک ہی بات ہے۔ ہاں بس توجہ کرتے رہیے گا، فَلِلَّهِ الْخُمُسُ هُوَ رَسُولُ، آگے کیا ہے وَلِذِي الْقُرْبَى، اور ذی القربہ کو دے۔ لوگ آئے نبی کے پاس لفظ کی ہر فرق کی ذمہ داری سے، تفسیروں کو دیکھنے کے بعد اور ترجمہ تفسیروں کو دیکھنے کے بعد آپ کے حوالے کر آئے کہ سرکار اللہ کو تو ڈائریکٹ ہمارا تو کوئی رابطہ نہیں ہے، کہنے لگا بھئی اللہ کا حصہ میرا حصہ مجھے دیا کرو، کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ آپ کا سایہ رکھے تا دم محشر رکھے، لیکن کبھی آپ اگر اس دنیا سے پردہ فرما جائیں تو کیا کریں، آہستہ سے ہوا کے چھوکے کی طرح کہہ کے گزر جاؤں گا کہ اللہ کا حصہ میرا حصہ اور تیسرا حصہ علی کو دیا کرو۔
تھکنا نہیں اللہ کا حصہ میرا حصہ تینوں بولو گے تو بات بنے گی. میں تو ہم پہ روکا علی کو دیا کرو. آپ تو خوش ہو رہے نا کونیاں چل گئی. بھائی کی غربت مٹانا چاہتے ہیں. علی والوں ممبر سے جھوٹ بولوں تو مجھے شفاعت حسین ہی نہ نصیب ہو. جیسے انہوں نے یہ کہا نا بھائی کی غربت مٹانے چاہتے ہیں نعوذ باللہ علی غریب ہے. آیت آ گئی قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن الاغنیاء. اللہ نے سن لی ہے ان بدبختوں کی بات. یہ کہتے ہیں اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. ممبر پہ آؤ, مجلس کے بعد آؤ, کل آ جاؤ, جو حوالہ دیکھنا چاہے مولا کے اس خادم کے پاس آ جائے. اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. کہا تو اللہ کو نہیں ہے فقیر. غور ہی نہیں کیا, موضوع بھی بھول گئے تم. جس نے ولی کو عاجز مانا اس نے جلی کو عاجز مانا. کہہ رہے ہیں علی کو فقیر ہے, اللہ کہہ رہے ہیں. اچھا ایک موقع میں دہرا چکا ہوں پچھلی مجلس میں, وہ نہیں دہرانا, بات دہرانی ہے, موقع یاد دلانا ہے. لفظ کہوں گا مجھے یقین ہے یہ نوجوان میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. خندق کھلی ہوئی ہے, میرے خیال ہے باہر والے ساتھ نہیں ہیں اب میرے. ہاں واقعی نہیں, یہ 4 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا بابا یہ کام کرتے رہیں گے تو مجھے ضرورت ہی نہیں پڑے گی رکنے کی, توجہ کرتے رہیے گا. خندق کا میدان, علی چلے, جو ہوا آپ جانتے ہیں. پیغمبر نے فرما دیا آج کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کفر سے لڑنے. سر کاٹا علی نے. اب دیکھتے ملتا تو رہنا بلا تشبیہ. ایک ہاتھ میں ذوالفقار, ایک ہاتھ میں عمر بن عبدالوت کا سر. کیفیت حمد الہی میں علی جھومتا ہوا آ رہا ہے. ذوالفقار سے لہو بل رہا ہے, ہاتھ میں عمر بن عبدالوت کا سر ہے. کل ایمان کل کفر کو مار چکا ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ دیکھئے نا علی کی چال میں تبر نظر آ رہا ہے, علی کی چال میں تکبر نظر آ رہا ہے. اگر آیت نہ دکھا سکوں, تفسیر نہ دکھا سکوں تو دوبارہ مجھے چیچا بدنی کے ممبر پہ نہ آنے دینا. جیسے ہی لوگوں نے کہا علی کی چال میں تکبر ہے, اللہ نے آیت کے بھیج کے کہا کفا اللہ مومنین القتال. دیکھا میرے حبیب آج اللہ کیا خوب لڑا ہے. شاہ نے پڑھا شعر, میں نے کہا کیا خوب پڑھا ہے. علی لڑتا ہے, وہ کہتا ہے کیا خوب لڑا. جیتے رہیے. آج اللہ کافی نہیں لڑا, آج اللہ خوب نہیں لڑا. نہیں میں کہوں, میں نے ابھی بہت اچھا شعر روزانہ سنتے ہیں, مولا میرے بھائی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, روز اچھے شعر آپ سن رہے ہیں. میں نے کہا بھائی آج کیا شعر پڑھا ہے, آج بیان سے باہر ہے. جہاں بیان سے باہر ہو جائے کہنا پڑتا ہے بھائی کیا خوب کہا ہے. علی لڑتا ہے, وہ کہتا ہے کیا خوب لڑا. اور کیا بھائی وہ تو بدن رکھتا ہی نہیں نا, وہ تو بدن رکھتا ہی نہیں, لڑتا یہ ہے. وہ کہتا ہے میں لڑا. ایک آیت اور پڑھوں تاکہ بالکل بھاگنے کا رستہ چاروں طرف سے بند ہو جائے. پڑھوں آیت. حل ینظرون, سورہ مبارکہ بقرہ ہے, حل ینظرون ان یاتیہم اللہ من ظلل من الغمام. کیا یہ لوگ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ کرے, میری دعا ہے میرے مولا امیر ہے غازی عباس, آپ کی زیارت برآمد ہونی ہے. یہ آپ کے علم اٹھانے والے, علم چومنے والے, علم کے سائے میں رہنے والے بات کو ضائع نہ کریں. کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ بادلوں پر سوار ہو کے آ جائے. آیت سورہ مبارکہ بقرہ میں رکھی ہوئی ہے. کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ
اور 7 فرشتے آ جائیں، وقض الامر، اور امر کا فیصلہ کر دیا جائے. نہیں اب یا تو یہ فیصلہ کرو کہ بدن وہ رکھتا ہے جو سوار ہوتا ہے، جو سوار ہوتا ہے وہ بدن رکھتا ہے، پالنے والے تو کیسے آئے گا؟ جو تفسیر مل جائے شیعہ کتابوں میں اٹھا کے دیکھنا. امام سے پوچھنے والے نے پوچھا مولا کون آئے گا؟ کہ ہمارا 12واں بادل پہ سوار ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب تو سمجھ میں آ گیا، اب تو سمجھ میں آ گیا کہ ولی کا فعل اللہ کا فعل کام ولی کرتا ہے. اچھا اور آیت یاد دلاتا ہوں. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. کنکر پھینکے رسول نے، کیا کہا اللہ نے؟ نہیں مارے یہ کنکر آپ نے، یہ تو اللہ نے مارے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے میرے حبیب جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی انہوں نے، ولی کا فعل اللہ کا فعل، ولی کا قول اللہ کا قول. اور وہ اللہ کہہ رہا ہے مشرق و مغربوں کی قسم. اب جملہ کہنے جا رہا ہوں، بس جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا. عشرہ کامل ہونے جا رہا ہے، اللہ جانے کا گفتگو کی سب پہ چلے گی. پتا چلا اس علی کے بارے میں بندے کیا فیصلہ کریں گے. جس کی میں وہ نظر آتا ہے، اس کی میں یہ نظر آتا ہے. عجیب ذات ہے علی. اس کی میں وہ نظر آتا ہے اور اس کی میں یہ نظر آتا ہے. میری طرف دیکھتے رہنا، میری طرف دیکھتے رہنا. اللہ میں کہتا ہے ولی مراد ہوتا ہے. ولی اچھا نہیں، اب جو پریشان ہے ہاں اسے چھوڑو، مجھے دیکھو وہ اپنا کام کر لے گا. ایک موقع اور یاد دلاؤ. تھوڑی سی کنات کی جری رہ گئی ہے بھاگنے کے لیے. چاہ رہا ہوں کہ اسے بھی سی کے ٹانکا لگا کے بند کر دوں تاکہ پھر جب میدان بن جائے تو یاد رکھنا علی میدان سے بھاگنے نہیں دیتا. کر دوں بند، کر دوں آخری دروازہ بند. خیبر میں چلے علی تو پیغمبر نے اعلان کیا انی رأیت غدا رجلا کرارا غیر فرار. کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. امام بخاری تک نے یہ لفظ لکھے ہیں. اور اللہ اس کے ہاتھوں پر خیبر فتح کرے گا. تو اللہ آیا تھا لڑنے خیبر میں. بتائیے رہا ہے ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، کام میرا ہوتا ہے. لڑے علی خندق میں، وہ کہتا ہے آج اللہ کیا خوب لڑا ہے. لوگوں نے فقیر علی کو کہا، اللہ نے کہا مجھے فقیر کہہ رہے ہیں، یہ غنی ہے. بس یہی بتانا تھا کہ جو اس کی ہم میں آ جائے، شب ہجرت کے بستر پہ سویا وہ، تھکنا نہیں، مجھے مایوس نہ کرنا، مجھے افسوس نہ ہونے دینا. رات کو نور کا آدھا ٹکڑا پردے میں نکل گیا. بھائی مجھ سے یہ میرے بھائی عزیز برادر خود فضل نے کہا ہے کہ مولا کی کوئی جنگ سنا دے. میں پچھلے 5-6 دن سے آپ سے کہہ رہا ہوں تو میں سنانے والا ہوں. تلوار کی زد میں کوئی آ گیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. ہاں علی کی تلوار اور ہے، فضائل کی تلوار اور ہے. پڑھوں؟ ہاں کل کا دن ہے، فیصلہ کر لو. آج پڑھوں کل بھی سنا سکتا ہوں. آج تو پھر نعرہ بھی تو آج والا دو نا. بلاک 5 کا نعرہ الگ، 4 کا الگ، 3 کا الگ، 2 کا الگ. بس توجہ. سرکار چلے گئے، خط لکھا محمد مصطفیٰ کے بستر پہ نفس مطمئنہ بن کر. اب جملے ضائع کرو گے تو پھر میرا بھی دل نہیں چاہے گا. ہاں محمد مصطفیٰ کے بستر پر نفس مطمئنہ بن کر علی سو گئے. اگلے دن پیغمبر کا خط آیا، یا علی میں یثرب میں ہوں، کل جو بیویاں گھر رہ گئی ہیں ان فاطماؤں کو لے کر تم یثرب آ جاؤ. علی نے اعلان کر دیا میں کل یثرب جا رہا ہوں، جو حوالہ دیکھنا چاہے میرے پاس آ جائے. علامہ دربندی نے یہ فقہ لکھے ہیں. جیسے ہی چلنے لگے علی کوئی ابو قبیس کی پہاڑی پہ پہنچے. اب ساری رات کفار تو پہرا دے رہے تھے، نبی راتوں رات نکل گئے. نکلے کیسے؟ ذرا سی خاک اٹھائی، دشمنوں پہ پھینکی، آنکھیں اندھی ہو گئی، سامنے نکل گئے. میں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں علی میرا بھائی ہے، میرا نفس ہے، میری جان ہے،
کوئی ایسا بھی بھائی ہوتا ہے موت کے بستر پہ سلائے جا رہے ہیں کہ تم سمجھے ہی نہیں میں نے کیا تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا کیا؟ کہ میں نے مشت تراب اٹھا کے دشمن پہ پھینکی, مجھے دیکھ ہی نہیں سکے, میں نکلتا چلا گیا. کیچا وطنی والوں, نبی بتا رہے ہیں جو زمانہ تھوڑی سی تراب کا مقابلہ نہ کرے وہ سبابو تراب کا. توجہ, وہ سبابو تراب کا مقابلہ کیا کریں گے؟ رات کے پردے میں نکل گئے. ابو جہل نے میٹنگ بلائی کہ نور کا یہ ٹکڑا تو رات کے پردے میں ہمارے منہ کا اللہ کر کے سارے عرب معاشرے میں چلا گیا ہے, کہیں علی بھی نہ چلا جائے. پیمبر کا خط ملا, علی نے چوما آنگوں سے لگایا, کوئی ابو قبیس پر آئے. نبی نے لکھا ہوا تھا یا علی دن کی روشنی میں فاطمہوں کو لے کے میرے پاس آ جانا. علی کوہ ابو قبیس پر آئے, ساری رات کی لس رہے تھے. رات کے پردے میں محمد چلا گیا, رات کے پردے میں محمد چلا گیا. آؤ علی والو. علی نے کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے کہا یا معاشر قریش, اے قریش والو, میں کل دن کی روشنی میں فاطمہوں کو لے کر مکے جا رہا ہوں. جس کا سر اس کے کندھوں پر بوجھ بن گیا علی کو روکنے آ جائے. نعرہ سبڑ کیوں گیا بھائی؟ ایک منٹ سنتا ہے, ایک منٹ سنتا. او بھائی نعرہ کلندر کا لگا ہے, جواب علی ہی کے نام کا دینا ہے تمہیں. ہاں یہ یاد رکھو, جس کا سب ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے. اصحاب کہف والا اصحاب کہف کے ساتھ, علی کی کوچے کا ساتھ علی کے ساتھ. ہاں تو نعرہ ایسا لگنا چاہیے جو مولا کے شایع نشان ہو. پڑھنے والے کو تو داد ہی ملتی ہے, نعرہ تو مولا کے نام کا لگتا ہے نا. توجہ کیجیے گا, علی نے اعلان کر دیا جو جس کا سر اس کے کاندھوں پہ بوجھ بن گیا ہے آئے روک لے علی کو, دن کی روشنی میں جا رہا ہوں. ابو جہل نے میٹنگ بلائی, بھئی ایک تو رات کے اندھیرے میں چلا گیا تو دن دہاڑے ہماری ناک سارے عرب معاشرے میں کاٹ کے جا رہا ہے, کیا کریں گے؟ کہنے لگا بھئی لات منات عزا حبل کی منتیں مانو, یہ بچا لیں. اسی کا بیٹا تھا اکرمہ بن ابو جہل, آگے آیا. اکرمہ نے آکے کہا بابا بڑی بات کیا ہے؟ اگر نعوذ باللہ کتاب کے لفظ نہ ہوتے میں نہ کہتا, اگر یسرب بھی پہنچ گیا, مدینے بھی پہنچ گیا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, یہاں سے تھام کر علی کو باہر لے آؤں گا. تھا ابو جہل, تھا کافر, تھا مشرک, لیکن پلٹ کے کہنے لگا محلہ امبلکا, او خبردار بدبخت, تیری مثال علی کے پنجے میں ایسے ہے جیسے عقاب کے پنجے میں چڑیا ہو. وہیں سے ہوگا, وہی ہے, اینڈ ہو جائے گا, ہو جائے گا اینڈ. جیتے رہو, چلتے رہے, تھک گئے ہو. میرا جوش بھی دیکھو اور اپنا سننا بھی دیکھو. جس کے کاٹ کے چلا گیا ہماری نام, کہنے لگا بابا یہاں سے پکڑ کے لاؤں گا, کہ اپنی حد میں رہے, اپنی اوقات پہچان. تیری پہچان علی کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے اوقات کے پنجے میں چڑیا ہوتی ہے. دعا کر ہمارے سارے لشکر مل کے اسے روک سکیں. کہنے لگے کیا کریں؟ کہ سارے قبیلے بلا لو, بھئی علی کو نہیں جانے دینا, نبی تو رات چلا گیا ہے, علی کو نہیں جانے دینا. 18,000 کا لشکر بنا. کتنا؟ 12 والوں کتنا؟ دروازے والوں کتنا؟ خانے والوں کتنا؟ 18,000 کا لشکر بنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا, دوڑے علی کے پاس آئے, یا علی جوش جوانی میں یہ کیا غضب کیا آپ نے؟ اگر جانا تھا تو رات کے پردے میں چھپ کے چلے جاتے, یہ اعلان کیوں کر دیا؟ مسکرا کے کہا علی والو جملہ آ رہا ہے جس کے لیے میں نے سارا واقعہ سنایا ہے اور ساری رات بھی بولوں گے, تو خدا کی قسم منبر کی قسم حق علی کا جملے کا ادا نہیں ہوگا. پلٹ کے کہنے لگے یا علی کیا ضرورت ہے کہنے کی, دن کی روشنی میں جاؤں گا, نبی کی طرح چھپ کے چلے جاتے. پلٹ کے کہنے لگے سنو, میں ولی ہوں, ولی
अम्मा तालब इन्नल्लाह ला यस्तुर शै, चचा जान आप नहीं जानते अल्लाह कोई काम छुप के नहीं करता। मैं अब अपने आपे में नहीं हूँ, अल्लाह कोई काम छुप के नहीं करता। तो थोड़ी याली हम क्या करें, सारे नुसैरी हो जाए का नहीं, बता रहा हूँ जिसने वली को मजबूर माना उसने जली को। भाई मैं परवाज कर रहा हूँ, मुझे घसीट के जमीन पे नहीं लाने की कोशिश करना, तवज्जो करते रहना। हाँ याली क्या किया जोश जवानी में, ये क्या सब कर दिया, 18,000 का लश्कर बन गया है, रात के पर्दे में चले जाते। लगे इन्नल्लाह अमाता इन्नल्लाह ला यस्तुर शै, किसे कहा था गरीब, वली को। अल्लाह ने कहा हमें फकीर कह रहे हो, इसका मतलब है वली का फेल अल्लाह का फेल। कह लगा अच्छा याली फिर ऐसा कीजिए 2-4 दिन जाना मौखर कर दीजिए, मैं अपने कबीले बना लूँ, 2-3-2,500 का जितना भी लश्कर बन सका उनके पहरे में आपको छोड़ आऊँगा यसरफ। अब जुमला सुनना नहीं है, देखना है। पलट के कहने लगे अच्छा आप मेरी हिफाजत करेंगे, तुम्हारी थकन का मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, ठीक हो। इधर यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं, क्या कहा मैंने, आप हाँ नहीं यहाँ से तो आ रही है, मेहमाना जरा कमजोर है, मैं चाहता नहीं काफिले का कोई भी हिस्सा अलग हो जाए। आप मेरी हिफाजत करेंगे, जाइए घर जाके चैन से सो जाइए, और ये मेरा हुक्म नहीं है, नबी की वसीयत है, अल्लाह का कौल है, जाइए नबी ने शरीयत का हुक्म दिया, अपने घर जाके सो जाइए। अली ने मेहमान मंगाए, तैयार कराए, अभी तो मैं मैदान जंग तक ही नहीं आया, महमिल तैयार करा के चले। अली ने महमिल की पूछे बांधी, फातिमा बिनते हमजा, फातिमा बिनते मुस्तफ़ा और एक फातिमा, 3 फातिमाओं को लेकर अली मदीने के बाहर चले, ऐलान कर चुके हैं दिन की रोशनी में जा रहा हूँ। चलते चलते जुमला आ रहा है अली वालों, मैं खुद इस जुमले के नशे में हूँ जब से मैंने किताबों में देखा है। मुझे नहीं पता तुम किस कैफ में चले जाओगे, किस जाज़बियत में चले जाओगे, किस नशे विलायत में चले जाओगे। चले एक वीराना आया, एक बद्दू बकरियां चढ़ा रहा था, बद्दू समझ लो ना, सहरा में रहने वाला, वो देहाती बकरियां चढ़ा रहा था। अली ने बुलाया, यदुल्लाह का इशारा है। अली ने करीब बुलाया, कहा सर से पांव तक मेरा हुलिया दे, जुमला गाया न करना तुम्हें अली के हक का वास्ता, सर से पांव तक मेरा हुलिया दे। अभी 18,000 का एक लश्कर आएगा, वो मेरे बारे में पूछेगा, ऐसे ऐसे हुलिया मुशरिक एक शख्स को देखा है, उनसे कह देना उसका घोड़ा साथ था मगर पैदल जा रहा था तुम्हारे इंतजार में। अल्लाह अकबर, जियो तुम सलामत रहो नौजवानों। उसका घोड़ा साथ था मगर पैदल जा रहा था तुम्हारे इंतजार में। वो तो चले गए अली, वहां से कुफार आए, तो 18,000 का लश्कर गुड़ रही थी, आए यही बकरियां चरा रहा था। चले भाई इधर आओ, सरदार जो थे इधर आओ, गरीब सा बंदा था, झड़की दे के बुलाया, कह लगा ऐसे ऐसे बोलिए मुशरिक के शख्स को किसी को देखा है, चुप है जवाब नहीं देते। कब बोलते क्यों नहीं, सरकार कहूं तो बात नागवार गुजर जाएगी। थकना नहीं, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखो, थकना नहीं, मैं कहूँ तो बात ना कबर गुजर जाएगी। क्या बात क्या है, क्या सरकार मैं हूँ तो चरवाहा, जानवरों की सोबत में रहने वाला, आप मक्के के बड़े बड़े सरदार, लेकिन सरकार अगर खैरियत प्यारी है यहीं से पलट जाओ। यहीं से पलट जाओ। तेवर चढ़ गए सरदारों के, कहने लगे हो होश में है, वो अकेला है, हम 18,000 का सरकार में झूठ नहीं कह रहा, उसका घोड़ा साथ था, पैदल जा रहा था तुम्हारे इंतजार में। चीचावतनी वाला जुमला सुनो, और तेवर के चेहरे के तेवर बता रहे थे 18,000 में एक को भी नहीं छोड़ेगा। यो झूमते रहो, नशे विलायत में मुझे आगे जाना है, 18,000 में एक को भी नहीं छोड़ेगा। लश्कर पीछे पीछे आने लगा, अली
علی نے گرد اڑتی ہوئی دیکھی، ناکے بٹھائے، کوچے باندھی، اس محمل کے پاس آئے جس میں سیدہ کونین میری شہزادی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی۔ علی بھائی وہ سیدہ کی محمل کے پاس آئے، آگے کہا فاطمہ میں لڑنے جا رہا ہوں، انی خارج اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں سے، رسول کے دشمنوں سے، آپ کے اور اپنے دشمنوں سے۔ علی والوں میں کہاں جاؤں؟ علی سیدہ سے کہہ رہا فعلیکی بالدعا، فاطمہ میرے لیے دعا کر دو۔ شروع ہوئی ہماری تو عبادت ہی ہو رہی ہے، جلے ذکر علی سے چلنے والے ہماری تو عبادت ہی ہو رہی ہے، یہ ضروری تو نہیں کہ آج سے بیٹھ جاؤ ایک منٹ ذرا۔ مومنین، میں آپ کے توسط سے قبلہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگلے سال محرم پڑھیں، آپ نعرہ مار کر تردید کریں، نعرہ حیدری۔ اچھا میرا جملہ بھی تو سن لو نا، جیسے پہلے وعدہ ہوا تھا اگلے سال کا بھی ویسے ہی ہو جائے گا، بس ٹھیک ہے؟ اب جملہ سن لو۔ تھک گئے؟ چلو پھر اگلے سال سنا دوں گا اگر اگلے سال کا ہی نہیں ہوگا۔ لو بھائی باہر والے ٹھیک، ادھر والے بھائی مولا سلامت رکھے، توجہ۔ کہاں روکا ہے میں نے آپ؟ فعلیکی بالدعا۔ بتاؤں جملہ؟ جس کی دعاؤں کی علی کو بھی ضرورت ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن کی دعاؤں کی ضرورت علی جیسے قادر کو پڑ جائے، علی جیسے ولی کو پڑ جائے، اسے بی بی نے دعا کی، ساری دعا نہیں سنانی۔ علی نے تلوار کو حمایت کیا، ناکوں کی مونچھیں باندھ دی، علی دلدل بشر فرام کی زین پر سوار ہو گئے، علی نے تلوار کو نکالا۔ ابو ایوب انصاری کے گھر رسول مدینے پہنچ چکے ہیں، ایسے میں جبرائیل ہانپتے کانپتے رسول کے پاس آئے۔ رسول نے دیکھا ماں بالوں کا یا سید الملائکہ، کیا ہوا ملائکوں کے سردار؟ کہنے لگا سرکار منظر ہی منظر ہے، حیرت ہی حیرت ہے۔ کہ میں نے تمہیں اتنی حیرت میں نہیں دیکھا کہ سرکار کمال یہ ہے آپ کا بھائی لڑ رہا ہے، آج میری دو آنکھیں نہیں 4 ہوتی۔ کہ ہوا کیا ہے؟ کہ علی لڑتے لڑتے زین پہ تلوار بھی چلا رہا ہے، کلام بھی کر رہا ہے۔ تلوار دیکھتا ہوں تو گھوڑے کی رفتار چھوٹ جاتی ہے، رفتار دیکھتا ہوں تو تلوار کی کاٹ چھوٹ جاتی ہے، دونوں دیکھتا ہوں علی کی گفتار چھوٹ جاتی ہے۔ سرکار کیا کروں؟ کھولا سرکار کیا کروں؟ منظر ہی منظر ہے۔ میں نے انصبا کے فتوحات دیکھے ہیں، میں نے سکندر عالم کی جنگیں دیکھی ہیں، میں نے داؤد کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن سرکار جس ڈھنگ سے علی مار رہا ہے، ایک ایک جملہ اتنا قیمتی ہے کہ سارے عشرہ ایک طرف اور یہ جملے ایک طرف، بلکہ کہ یا رسول اللہ ایسے مار رہا ہے۔ کمال یہ ہے گھوڑا دوڑاتے ہوئے ابھی اس صف والا سمجھتا ہے علی دور ہے، میں بھاگ کے نکل جاؤں، بھاگنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے، قدم سے پہلے سر گرتا۔ قدم سے پہلے سر گرتا۔ توجہ بس سنتے رہنا، تھکنا نہیں، ہاتھ اٹھاتے رہو۔ باہر والوں تیار ہو، ادھر والوں تیار ہو۔ قدم اٹھاتا ہے، پیغمبر کا معاملہ کیا ہے؟ کبر الامام، علی نے نعرہ تکبیر بلند کیا، علی لشکر میں 18,000 میں گھس گیا۔ قلب المیمنۃ علی المیسرہ والمیسرۃ علی المیمنہ وادارہم کما دوران الرحا۔ لو علی نے میمنہ اٹھا کے میسرے پہ مارا، میسرہ اٹھا کے میمنہ پہ مارا، قلب کو ساقے پہ مغل دیا، ساقے کو مقدمے پہ الٹ دیا۔ سرکار ایسا نہیں لگتا کوئی لڑ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کسی کے ہاتھ میں چکی کا پاٹ ہے، کبھی یوں گھماتا ہے،
کبھی یوں گھماتا ہے، ہاتھ اوپر رکھنا، ہاتھ اوپر رکھنا، جملہ سنو کہ سرکار علی کا گھوڑا دائیں مڑے زمین دائیں مڑ جاتی ہے۔ جو سرکار علی کا گھوڑا دائیں مڑے زمین دائیں مڑ جاتی ہے، بائیں مڑے زمین بائیں مڑ جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کسی کے ہاتھ میں چکی کا قطب ہے، دائیں چلائے تو دائیں گھومے، بائیں گھمائے تو بائیں گھومے، دائیں چلائے بائیں چلائے، سرکار منظر ہی منظر ہے۔ کاش میری دو آنکھیں نہ ہوتی، چار ہوتی، سرکار لڑ بھی رہا ہے، خطبہ بھی دے رہا ہے، گھوڑا بھی دوڑا رہا ہے، مار بھی رہا ہے، میمنہ میسرے پہ میسرہ میمنے پہ، قلب کو ساقے پہ ساقے کو مقدمے پہ، مقدمے کو ساقے پہ، سرکار ابھی آخری صف والا بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، بھاگنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے، علی دور ہے، سر کے آگے گرتا ہے، سرکار کمال یہ نہیں ہے تلوار تیزی سے چل رہی ہے، تلوار دیکھوں تو رہوار چھوٹ جاتا ہے، رہوار دیکھوں تو تلوار چھوٹ جاتی ہے، دونوں دیکھوں تو گفتار چھوٹ جاتی ہے، سرکار علی اعلان کر رہا ہے، یا معاشرہ قریش، یا بنی امیہ، یا بنی امیہ، یا بنی لبی، اے قریش والو، اے ابی والو، اے بنی امیہ والو، الہ این تذہبون الان، پہلے تو بڑا کر رہے تھے، اب بھاگ کہاں رہے ہو؟ کیا کہا تھا ابو جہل نے؟ یہاں سے پکڑ کے لے آؤں گا۔ جب بھاگے سب، علی نے پلٹ کے کہا کہاں جا رہے ہو؟ وہ مکے والی اکڑ کہاں ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ وہ مکے والی اکڑ کہاں گئی؟ یا بنی لبی، یا بنی عزا، یا بنی امیہ، اے بنی امیہ، اے بنی لبی، اے بنی عزا، کہاں بھاگ رہے ہو؟ الہ این تذہبون الان، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہوں جملہ، کہوں جملہ، کہوں جملہ، بات ختم ہو رہی ہے۔ یا علی، یہ چچا وطنی کا زادار بیدار ماتمدار مجمع پوچھ رہا ہے، آج سے پہلے تو یہ تیور نہیں دکھائے، کہاں بھاگ رہے ہو؟ مکے والی اکڑ کہاں گئی؟ کہ آج ولی لڑ رہا ہے، فاطمہ نے دعا جو کر دی ہے، فاطمہ نے دعا جو کر دی ہے، بدیشہ عشرہ ختم ہو گیا، فاطمہ نے دعا جو کر دی ہے، آج سمجھ میں آیا عباس کے حملے میں وہ طاقت کیوں تھی؟ عباس فاطمہ کی دعا ہے۔ عباس فاطمہ کی دعا ہے، پتہ چلا عباس کے حملے میں وہ طاقت کی۔ ہاں بس جلدی سے منظر سنو، فرمائش نہ ہوتی تو میں نہ پڑھتا۔ جیسے علی لڑا ہے ویسے عباس لڑے ہیں۔ لڑے کیسے ہیں؟ ایک ہی جملہ بتانا ہے، بات تمام ہو گئی۔ بتاؤں؟ تھک گیا اب آپ؟ ارے نہیں تھک جانا کوئی بڑا جرم نہیں، میں بھی تھک گیا ہوں، صبح سے مولا کے عزاداروں کی خدمت کر رہا ہوں۔ اگر تازہ دم ہے تو کہوں، ورنہ نہیں۔ صرف جہاں سے تقریر شروع ہوئی تھی کمال بھی یہی ہے، ختم بھی وہی ہو رہی ہے۔ صفین کا میدان مالک نے دیکھا، علی بھاگ رہا ہے، علی بھگا رہا ہے لشکروں کو، میرے پیچھے علی، میرے پیچھے علی، میرے پیچھے علی، بیٹے بیٹھنا میرے لال بیٹھنا۔ توجہ 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 توجہ، میرے بچے بیٹھ جاؤ، میرے بچے مجھے پڑھنے دو۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ دل چاہ رہا ہے؟ ہاں تو پھر خاموش کیوں ہو؟ توجہ کرتے رہنا۔ مالک آئے، مولا وہاں بھی علی، وہاں بھی علی، وہاں بھی علی، وہاں بھی علی، وہاں بھی علی۔ علی نے اپنا امامہ عباس کے باندھا، اپنی زرہ عباس کو پہنائی، اپنی قبا عباس کو ڈالی، اپنی اب عباس کو دوش میں ڈالی، ثانی علی بن کر۔ یہ تو تم سب نے سنا ہے کہ علی نے اپنا لباس عباس کو دیا، یہ بتاؤ عباس کا لباس کہاں ہے؟ کہاں ہے عباس کا لباس؟ کہاں ہے؟ آؤ
حوالہ دیکھنا ہو آ جانا، کتاب سننی ہو آ جانا۔ علامہ علی ربانی خلخالی نے لکھا 57 برس کے علی کا لباس عباس کو پورا آیا، 14 برس کے عباس کا لباس۔ نا زیادہ سے زیادہ یہ کہ ناراض ہو جاؤ گے تو سن لو میرا جملہ، معصوم کا لباس صرف معصوم کو پورا آتا۔ چلے عباس چلے، توجہ، چلے عباس دوڑایا، ریوڑ کی طرح دوڑایا، گاجر مولی کی طرح کاٹا، سبزیوں کی طرح کاٹا، کاٹتے جا رہے ہیں عباس، چلتے جا رہے ہیں۔ ہر صف میں بھاگنے والا کہہ رہا ہے بھاگ پیچھے علی آ رہا ہے، تیز چلے پیچھے علی آ رہا ہے، دوڑ پیچھے علی آ رہا ہے، علی آ رہا ہے، علی آ رہا ہے، علی آ رہا ہے، علی آ رہا ہے۔ عباس علی کے لباس میں، علی عباس کے حصہ لباس میں، دونوں نے نقاب کیا ہوا ہے، علی بیٹے کی جنگ کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ علامہ علی ربانی خلخالی لکھتے ہیں اللہ جانے دل میں کیا آیا، بلبل پہ سوار ہوا علی، دوڑ کے گھوڑا عباس کے گھوڑے کے ساتھ، عباس کے گھوڑے کے ساتھ علی نے ملایا، فوجیں پکاری او بھاگو، ایک علی کم تھا، دو ہے۔ ایک علی کم تھا، عباس تصویر علی ہے، عباس خوب بہو علی ہے، جیسا جیسا علی، تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ویسا ویسا علی کا شعر عباس۔ بار بار جب آتے تھے نا عباس، حسین یہ کہہ کے ٹالتے تھے عباس تم بابا کی تصویر ہو۔ بس گھر جانا نا آج تو جو میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں نا، اپنے اپنے گھروں میں جا کے بہنوں سے پوچھنا تمہیں کس پہ مان ہے۔ پلٹ کے یہ میری بہنیں کہیں گی غازی عباس پر، سوچنا جب میری بہنوں کو اتنا مان ہے حسین کی بہنوں کو کتنا مان ہے۔ اجڑ گئیں علی کی بیٹیاں، عباس کے بازو قلم ہو گئے۔ سید مہدی بحر العلوم کہتے ہیں جو گئے ہوں نا زیارتوں پہ، انہوں نے عباس کے روزے کی سرداب دیکھی ہے، تصویروں میں آتی ہے، سرداب میں کچھ ٹوٹ پھوٹ ہوئی، سید مہدی کچھ سید مزدوروں کو لے کے گئے، مزدور مرمت کے لیے پہنچے دارو، قبر پہ نگاہ پڑی ہے، سید مہدی کا چہرہ دیکھا، بس سید ہم نے مجلس میں آپ سے ایک جملہ سنا ہے، کہ کون سا جملہ؟ کہ سنا ہے عباس کا قد بڑا اونچا تھا، جو آیا ہے ماتم کرنے وہ آج ہائے کرنے میں بخل نہ کرے۔ آج وہ ماتم ہے جہاں حسین چیخ مار کے رویا ہے، جہاں علی کی بیٹیاں چیخ مار کے روئی ہیں۔ یہ کہنا تھا، سید مہدی نے کہا ہاں صحیح سنا ہے، میں نے مجلسوں میں پڑھا ہے عباس کا قد بڑا طویل تھا۔ عزادارو تڑپ کے کہا سرکار بس اتنا بتا دیجئے اگر قد اونچا تھا یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ مجھے نہیں پتا میں پڑھوں گا کیسے، مجھے نہیں پتا ماتمی ہو تم سن کیسے پاؤ گے۔ امامہ اتارا سید مہدی نے، وہ پہ تماچوں کا ماتم کر کے کہا یہاں سخی گھوڑے سے گرا، وہاں ایک اعلان ہوا جو علی سے بدلہ لینا چاہے آ جائے، جسے تیر ملا تیر مارا، جسے تبر ملا تبر مارا، جسے نیزہ ملا نیزہ مارا۔ عباس کے لاشے کے ٹکڑے ہوتے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، کل ایک شب کا مہمان ہے غریب خانوں،
آج تو وہ آئی ہوئی ہے بی بی جس نے عباس کو بیٹا کہا ہے۔ سیدہ یہ آپ کے عباس کے عزادار آئے ہوئے ہیں۔ عزاداروں، جب چلا تھا مدینے سے قافلہ تو جناب ام المؤمنین قبر رسول پہ عباس کو لائی تھی، اور عباس کا ایک ہاتھ قبر رسول پہ رکھا، ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، اور کہا عباس بتانا میرے لال یہ ہاتھ کہاں ہے؟ کہا اماں ایک ہاتھ قبر رسول پر ہے، ایک ہاتھ آپ کے سر پہ ہے۔ کہا عباس میں قسم دیتی ہوں جب تک یہ ہاتھ سلامت ہے زینب کی چادر پہ آنچ نہ آنے۔ کرنا ماتم، نوجوانوں تم ماتم کرنا، تمہارے ہاتھ سینوں پہ پڑنے چاہیے مولا کے ماتم۔ ہائے کرنا بلند آواز سے، تمہاری ہائے پہ پابندی نہیں ہے، تمہیں ہائے کرنے پہ تازیانہ نہیں مارا جائے گا۔ علی کی بیٹی ہائے عباس بھی کہتی تھی، تازیانہ بلند ہوتا۔ بہت پیاسے ہیں حسین کے بچے، 3 دن سے خیموں میں التاش التاش کی صدا آ رہی ہے۔ ایسے میں عباس اس خیمے میں آئے کہ جہاں ٹھنڈی پانی کی مشقیں ہوا کرتی تھی، دیکھا 4 برس کی سکینہ نے ایک رخسارہ خالی مشق پہ رکھا ہوا ہے۔ تڑپ گئے عباس، سکینہ لگتا ہے بہت پیاسی ہو بیٹا۔ کہا اب چچا جان پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے، کہ جاؤ اپنا ننھا سا مشکیزہ لے آؤ، ہو سکتا ہے چچا پانی لے آئے۔ عزاداروں، ایک طرف سے بلا تشبیہ سکینہ بی بی کو اٹھایا، ایک ہاتھ میں مشکیزے کو اٹھایا، لے کے حسین کی مسند کی طرف چلے۔ اب جو آقا نے دیکھا تڑپ کے کھڑے ہوئے، اچھا عباس سفارش لے آئے؟ اگلا جملہ عباس سے نہیں کہا، 4 برس کی شہزادی کو دیکھ کے کہا سکینہ ابھی تو چچا کی سفارش کرو گی، مگر شام غریبہ جب شمر کا تماچا لگے گا چچا کو بہت یاد کر۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، میں پڑھوں گا تفصیل۔ عباس کو اجازت مل گئی، تیر اٹھایا، تبر اٹھایا، تیروں کو ترکش میں ڈالا، کمان کو دوش پہ رکھا، تلوار کو کمر میں باندھا، خنجر کو پنڈلی میں لگایا۔ اس عالم میں اسلحے سے لیس حسین کا سالار چلنے لگا۔ جیسے ہی چلا تھا حسین نے سر سے پاؤں کا غازی کو دیکھا، کہا عباس میرے بھائی اگر کوئی اور اسلحہ رہ گیا ہو تو وہ بھی ساتھ لے لو۔ عزاداروں مجھے نہیں پتا کس کا دل پھٹ جائے گا، کون ماتم کرے گا، کون پرسا دے گا۔ روک کے حسین نے کہا عباس آج جتنی ضربیں تم لگاؤ گے شام کے بازار میں ہر ضرب کا بدلہ زینب سے لیا جائے گا۔ عزاداروں یہاں بازار آیا، وہاں اعلان ہوا جو علی کا بدلہ لینا چاہے، جو عباس کا بدلہ۔ سننا جملے سننا اور روتے آنا، پرسے کی رات ہے، آج رونے میں بخل نہ کرنا۔ اللہ جانے کون سا امام کس مومن کے دائیں بائیں غازی کا پرسہ لینے آیا ہوا ہو، کہاں میرا مولا چوتھا امام خون کے آنسو چچا پہ بہا رہا ہو، کہیں وہ ننھی سی بچی میری ماؤں بہنوں تم میں بیٹھی ہوئی ہے، ان عزاداروں کو دیکھ رہی ہے یہ کیسے رو رہے ہیں، اور پوچھتی ہوگی پھوپھی سے پھوپھی اماں جب یہ روتے ہیں تماچا مارنے والا تو نہیں آتا؟ عباس کے علم کے پھریرے پہ آیت لکھی ہوئی تھی، نصر من اللہ و فتح قریب۔ مولا نے علم عباس سے لیا، زانو پہ علم رکھا، انگلی کے اشارے سے اس آیت پر ایک اور آیت لکھی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کہا جاؤ عباس پانی لے آؤ۔ عزادارو عباس نہر کی طرف چلے، غازی کو آتے دیکھا تو نہر سے فوج نے بھاگنا شروع کیا، ہلچل کا عالم تھا۔ عباس نے نہر کو مشکیزے میں بھرا، اب جو پانی لے کے چلے کسی ملعون نے آواز دی تیر برسائے جائیں۔ عزادارو 5000 تیر کمانے چلی، ایک تیر آ کر عباس کی آنکھ میں پیوست ہو گئے۔
میں تیر کا لگنا تھا، کسی ظالم نے بازو کی اوٹ سے عباس کے داہنے بازو پہ حملہ کیا، داہنا ہاتھ شہید ہوا، عباس نے علم بائیں میں لیا، ظالم نے بائیں پہ حملہ کیا، بایاں بازو شہید ہوا، عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں تھاما، علم کو ران میں پھنسایا۔ عزادارو، جس کے آنکھ میں کانٹا چبھے وہ ہاتھ سے نکال لیتا ہے، عباس کیا کرے؟ آنکھ میں تیر ہے، غریب کے ہاتھ میں ماتم کرنا۔ عزادارو، ابھی بھی سکے کی آس ٹوٹی نہیں ہے، خیموں کی طرف جا رہا ہے، بازو قلم ہو چکے ہیں، علم ران مبارک اور ذوالجناح کے درمیان ہے۔ ایسے میں عباس آگے چلے، پسر سعد نے آواز دی، حرملا یہ پانی حسین کے بچوں تک نہ جانے پائے۔ عزادارو، اس ملعون نے ایک مرتبہ تیر کو چلے میں جوڑا، اب جو تیر چلایا سنسناتا ہوا تیر مشک میں لگا، پانی بہنا شروع ہوا، عباس نے گھوڑے کو تیز کیا، تیر برس رہے تھے، پانی بہ رہا تھا، جب سارا پانی ختم ہوا عباس کی آس ٹوٹ گئی، شکے نے فرات کا رخ کر لیا، آواز دی، آقا عباس کا آخری سلام۔ ابن طفیل آگے بڑھا، لوہے کا برج اٹھا کر عباس کے سر پہ وار کیا، خون کا فوارہ نکلا، آواز دی، آقا عباس چلا۔ آقا عباس کا آخری سلام۔ عزادارو، یزیدی لشکر میں ایک شخص نے آواز دی، ہم نے حسین کو مار دیا، ہم نے حسین کو مار دیا، ہم نے حسین کو مار دیا۔ پسر سعد نے اس کا گریبان پکڑا، بدبخت افواہ کیوں پھیلاتا ہے، ابھی تو عباس قتل ہوا ہے، حسین تو لڑنے نہیں آیا۔ سنو گے جملہ، ارے مولا کا چھوٹا رضا کے سمجھ کے یہ جملہ سنو اور ماتم کرو۔ پسر سعد کا رخ مقتل کی طرف کیا کہ ذرا دیکھنا زندہ بھی ایسا ہوتا ہے۔ اب جو دیکھا کمر کو تھامے، حسین کبھی دائیں گرتا ہے کبھی بائیں گرتا ہے، آواز دیتا علام کا سرط ظہری، عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ حوصلہ، مقتل نہیں بتاتا کتنی دیر لگی، مگر آئے حسین عباس کے لاشے پر۔ ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھنا، غازی کا سر اٹھایا، بلا تشبیہ زانوں پہ رکھا، غازی نے سر ہٹا لیا، پھر سر اٹھایا، زانوں پہ رکھا، غازی نے سر ہٹا لیا، پھر سر اٹھایا، زانوں پہ رکھا۔ حسین تڑپ گیا، عباس ہم سر رکھتے ہیں تم سر ہٹا لیتے ہو۔ رو کہا، آقا ابھی تو میرا سر ہے، آپ کا زانو ہے، کچھ دیر بعد جب آپ کی شہادت ہوگی کس کا زانو ہوگا؟ پہلو سے آہستہ سے آواز آئی، عباس گھبراتا کیوں ہے، فاطمہ زہرا آئی ہوئی ہے۔ عزادارو، حسین نے آنکھ سے لہو صاف کیا، عباس نے کہا کہ مولا میری یہ خواہش ہے، کہ عباس میری بھی یہ خواہش ہے، کہ مولا پہلے آپ اپنی خواہش بتائیے پھر غلام اپنی خواہش بتائے گا۔ عزادارو، شہادت عباس میں اس سے زیادہ دردناک جملہ میں کہہ ہی نہیں سکتا۔ وہ کہ عباس ساری زندگی آقا کہا ہے، آج بھائی کہہ کے بلا عباس، آج بھائی کہہ کے بلا عباس۔ عباس کے لب جڑے، بھائی کا لفظ ادا ہوا، آخری سانس کی ہچکی آئی کہ عباس کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں سکینہ سے وعدہ کر کے چلا تھا میں پانی لے کے آؤں گا، مولا میں پانی نہ لا سکا، میرا لاشا خیموں میں نہ لے جانا، لاشا نہیں آیا، عباس کا علم لاش کی طرح آیا۔ اب جو علم آیا سکینہ